السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 69۔ بعض علماء سے یہ بھی منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سب بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں آ گیا۔ اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ با کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں، اور مقصود سب چیز سے بندہ کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ بعض نے اس کے آگے کچھ اضافہ بھی کیا ہے اور کچھ تشریح بھی کی ہے، جو بالکل یعنی سننی چاہیے کہ با میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا، یعنی وحدانیت۔ نقطہ اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو، بس نقطہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ اور وحدانیت کا مطلب ایک اللہ کو ایک ماننا۔ یہ اس کی سب چیزیں علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل قرآن مجید میں صفحہ نمبر 545 پر اسے لکھا ہے۔ اس لیے یہ بہت زیادہ، اور بعض علماء سے یہ بھی منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تمام مقاصد دینی اور دنیاوی آ گئے۔ اس لیے قرآن سے دوستی کیجئے، یہ بہت اہم مضمون ہے اور اس کا بہت اہتمام کیجئے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس صرف اتنے جملے کی بھی فضیلت حدیث شریف میں بہت آئی ہے، اور یہ بھی ہے جب بچے کی ولادت ہو تو یہ دعا پڑھے۔ الادب المفرد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔